وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین السلام علیکم. عمر بڑھتی جا رہی ہے، وقت تیز رفتاری سے گزرتا چلا جا رہا ہے. زندگی کی ان مصروفیات میں ہم یہ فراموش کر چکے ہیں کہ ایک ایسی ساتھ بھی آنی ہے جو ہمیں خالق حقیقی سے جا ملائے گی. زندگی کو اگر گزارنے کی جگہ جینا ہے اور اپنے خدا کے آگے اگر سرخرو ہونا ہے تو یہ لازم ہے کہ خود کو سیرت اہل بیت علیہم السلام سے مزین کیا جائے اور اس سے اپنے کردار کو سنوارا جائے. اسی اثنا میں ارمغان نجف ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام کا آغاز کر چکا ہے جس کا نام ہے اقدار اسلامی، جس میں کردار سازی کے لیے اور اہل بیت علیہم السلام کے سیرت پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ جید علماء حاضر ہوں گے. آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ دین کے لیے وقت کیسے نکالا جائے. میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین رضا اور ہماری اس محفل کو زینت بخشنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں مولانا سید احمد نقوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. مولانا صاحب، سب سے پہلا سوال جو کہ اس پروگرام کا عنوان بھی ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی بہت مصروف سے مصروف ترین ہوتی چلی جا رہی ہے، جو کام کی نوعیت ہے وہ پہلے کی بنسبت بہت بدل چکی ہے. تو اس طرح کا جو انوائرمنٹ ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے خدا کے لیے صرف کیا جائے، کس طرح سے عبادات کے لیے وقت کو نکالا جائے، اس بارے میں کچھ روشنی فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سوال سے پہلے دین کی سمجھ ہمیں اچھی ہونی چاہیے کہ دین ہے کیا چیز. جی. آج کل کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس زندگی کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. جی. جس طرح سے ہم نوکری کرتے ہیں، فیملی کو دیکھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، دوستوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے دین ایک بیچ کا حصہ ہے، ایک بلاک ہے. یہ ایک عوامی نظریہ ہے، دیدگاہ ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. دین ضابطہ حیات ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں کار فرما ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اگر گھر پہ ہیں تب بھی دین ہے، دفتر میں ہیں جب بھی دین ہے، ہم اسکول انسٹیٹیوٹ میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں جب بھی دین ہے، ہم اگر فرینڈشپ میں دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں جب بھی دین ہے. یعنی کہ دین کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت نہیں ہے الگ سے، صحیح، بلکہ دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ ہے میرا کہ اگر ہمارا ایک مسلمان انسان، اہل بیت کا چاہنے والا، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو خدا کے نور نظر میں دیکھے، خدا کی جس کو کہتے ہیں کہ خدا کے سامنے حاضر پائے اپنے آپ کو، تو پھر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم دین کو کچھ جگہ پہ رکھتے ہیں. صحیح. تو بعض اوقات ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے کام نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو دین کے لیے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دین پر عمل کیجئے. آپ مثال کے جو دفتر ہیں تو دین پر عمل کیجئے، آپ دوستوں کے ساتھ ہیں دین پر عمل کیجئے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ ہیں دین پر عمل کیجئے. آپ کو اسپیشلی کوئی الگ سے دین آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہے. دین یہ مانگتا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں میرے ضابطے کے مطابق چلیں. یہ پہلی اساس جو درست ہونی چاہیے. اگر یہ اساس ہماری درست ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں پر بھی ہیں ہم دیندار ہیں، متدین ہیں. جبکہ آپ کا یہ سوال صرف آپ کا سوال نہیں ہے بلکہ ہر جگہ سے یہ اٹھ کے سوال آ رہا ہے. یہ حقیقت میں ہمیں نشاندہی کر رہا ہے
کہ ہمارے ذہنوں میں سیکولرزم زمانی پل رہا ہے. یعنی کیا مطلب ہے کہ ہم ٹائم موبائل کے اعتبار سے اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں. ہم مثال کے طور پر رمضان میں اپنے آپ کو دیندار بناتے ہیں. رمضان کے علاوہ ہم پاکستانی ہوتے ہیں، ہم ہندوستانی ہوتے ہیں، ایرانی ہوتے ہیں، عراقی ہوتے ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوتے. اب جب یہ اس طرح سے ہم پوری زندگی گزار رہے ہوتے تو اب تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا دین کہاں چلا گیا. اگر دین ہمارے ہر جگہ پہ موجود ہے تو وہ سیکولرزم میں زمانی ختم ہو جائے گا. تو یہ سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ہی ختم ہو جائے گا. تو حقیقت میں جو تقاضا ہے دین کا ہم سے یہ ہے کہ ہر شعبے میں ہر وقت مجھے آپ اپنی نگاہ میں رکھو. اب پھر آپ کی جگہ بات ایک سوال تو موجود ہے کہ ہم دین کے لیے اسپیشل وقت نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. بالکل نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی قربتاً اللہ مریضوں کی عیادت کے لیے جائیے، کبھی قربتاً اللہ کسی شادی میں شرکت کے لیے جائیے. ابھی تک آپ شادی میں شرکت کرنے کیوں جا رہے تھے؟ رشتہ داری ہے. مریض کی عیادت کے لیے کیوں جا رہے تھے؟ کیونکہ رشتہ داری ہے. لیکن جب آپ کا ویو چینج ہو گیا کہ یہ اللہ کے لیے ہو، یہ میں قربتاً اللہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ معجور بھی ہوں گے، ثواب بھی پائیں گے، دل بھی مطمئن ہوگا، آپ کے سوسائٹی کا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو آپ نے دین کے لیے وقت نکالا نہیں نکالا؟ بے شک بالکل نکال. بلکہ اب تو اگر آپ اس نظریے سے جئیں گے تو آپ کا ہر وقت ہر لمحہ دین کے ساتھ رہے گا، دین سے الگ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر وہ آدمی جو جاب کر رہا ہے، کمانے جا رہا ہے، روایت کہتی ہے الکاسب العیال ہی کل مجاہد فی سبیل اللہ. 8 to 5 کی جاب ہے اس کی، اس نے 8 گھنٹے وہاں پہ خرچ کرنا ہے. اگر یہ صرف یہی سوچ رہا ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، جیب بھرنا، اکاؤنٹ بھرنا ہے، تو یہ ایک عام انسان ہے. لیکن یہ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اہل و عیال کے لیے کماؤں گا، ان کے لیے کوشش کروں گا، اور اس نظریے سے جا رہا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے والا، کوشش کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح سے ہے، راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے. اب اس سے اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پوری زندگی میں تو دین ہے اس کی، یقیناً اگر وہ اس طرح سے رہے گا تو کہیں بھی اس کو مشکل پیش نہیں آئے گی. اسی طرح سے دوسری مثالیں بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن وقت میں اتنی گنجائش میرا خیال نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا ہر کام اللہ ہے جی، اور آپ ہر کام کو اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ میں خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، جی، تو وہ عبادت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب جواب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو کچھ وقت تو نکالتا ہے یقیناً، حالانکہ آپ نے جو پہلا جواب دیا وہ اتنا کنکریٹ تھا کہ اس کے آگے بھی سوال بنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وضاحت کے لیے میں یہ سوال کرتا چلوں کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے لیے کچھ اپنے پاس سے کچھ وقت نکال لیتا ہے کہ وہ خدا کے لیے صرف کر سکے، کچھ عبادات کر سکے، مگر وہ وقت اتنا قلیل ہے کہ اس میں وہ نوافل یا مستحبات کی جانب وہ نہیں بڑھ پاتا. تو اب ایسے میں کیا ایسی عبادت ہو سکتی ہے کہ جو ہو تو قلیل مگر اس کا اثر کثیر ہو؟ دیکھیے، عبادات بہت ساری ہیں جی، کہ جن کو انسان انجام دے سکتا ہے، لیکن نماز کی بات اپنی جگہ پر ہے. یقیناً. ٹھیک ہے نا؟ وقت نکالنا، ڈیڈیکیشن کے ساتھ مثال کے طور اپنے آپ کو وقت معین کرنا، یہ بالکل اس کی بات الگ ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر انسان چاہتا ہے کہ کچھ کام کرنا چاہے جی عبادات کے حوالے سے اور وقت اتنا نہیں ہے، تو بہت سارے ورد ہیں، تسبیحات ہیں جس کو یہ پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پر درود شریف ہے، ماشاءاللہ. اس کو جو ہے کثرت سے تلاوت کرے، دہراتا رہے تو وہ اجر پائے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ اسے ٹائم نہیں مل رہا ہے، جی، یا تسبیحات ہیں، یا سبحان اللہ کا ورد ہے، یا روایات میں ہے استغفار. ماشاءاللہ. استغفار بالتحریک، یعنی کہ حرکت والا جو استغفار ہے جس میں زبان ہلتی ہے. یہ استغفار جو بڑی اہمیت ہے، استغفار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار، سب سے افضل ترین دعا کیا ہے؟ استغفار ہے. خود دعا کیا ہے؟ الدعاء من العبادہ، دعا عبادت ہے. تو نتیجہ لینے دیجیے ہمیں کہ استغفار کیا ہو جائے گا؟ استغفار بھی عبادت ہو جائے گا. بے شک. ٹھیک ہے جی. اب یہ استغفار جو زبان سے ہوتا ہے، اس کو آپ دہرانے کتنی دیر لگتی ہے؟ استغفر اللہ، یعنی کہ 1 منٹ میں آپ جو ہے وہ 20 مرتبہ شاید کہہ سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے جی، استغفار. لیکن یہ استغفار بالتحریک ہے جس میں آپ کی زبان حرکت میں آ رہی ہے. اس کے مرحلے ہیں کچھ. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کمیل بن زیاد نے سوال کیا کہ مولا استغفار کیا ہے، تو امام نے کہا کہ یہ استغفار بالتحریک کی مثال دی.
کہا کہ کافی ہے، کہا نہیں، اس سے پہلے یہ استغفار تابع ہونا چاہیے، اس سے پہلے کسی اور استغفار کے۔ وہ استغفار کیا ہے؟ راوی پوچھا تو امام نے کہا کہ 6 مرحلے ہیں اس کے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ استغفار سے پہلے، یعنی کہ پہلے یہ 6 چیزیں ہوں گی، پھر استغفار ہوگا لفظی والا یا حرکت والا۔ سب سے پہلے تمہیں جو ہے وہ افسوس ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، پچھتاوا ہونا چاہیے مجھے کہ میں نے جناب لی ایسا کیوں کیا۔ یہ استغفار کا پہلا درجہ ہے، یعنی کہ زبانی نہ ہو، ایک پشیمانی بھی زبانی سے پہلے۔ زبانی تو نتیجہ ہے نا۔ جی جی امام کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے 6 مرحلے گزار کر کے آ جاؤ، جب یہ آ جائے تو استغفار تمام ہوگا۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے استغفار میں کہ جناب علی پشیمانی ہونی چاہیے۔ تمہیں پشیمانی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ مثال کے طور پر جو ہے وہ والدین کے ساتھ بے مروتی کر دی، عزیزوں سے بے رخی کر دی، عبادت کے وقت میں غفلت کے شکار ہو گئے، عبادت کو ترک کر دیا، تو یہ کام کر دیا ہے تو اب پچھتاوا ہو رہا ہے کیوں کیا۔ صحیح، یہ تائبین کا پہلا مرحلہ ہے، یعنی کہ یہ بندہ ابھی پیورٹی کی طرف چل رہا ہے۔ سب سے پہلے پیور ہونے کے لیے یہ ہے کہ پچھتاوا ہو۔ تو اس میں کوئی خرچ تو نہیں کرنا پڑ رہا ہے، بے شک، ہم وقت کی بات کر رہے ہیں نا، وقت بچانے کی۔ اب پچھتاوا جس آدمی کو ہو رہا ہے تو دل میں ہی ہو رہا ہے، کوئی الگ سے اسپینڈ کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگلے مرحلے میں امام فرماتے ہیں کہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تم عزم محکم رکھو، پکا ارادہ رکھو کہ آئندہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ 2 مرحلے ہو گئے، پچھتاوا، عزم محکم۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی کرو، یعنی کہ وہ جس پہ پچھتاوا کر رہے ہو، جس کے استغفار کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر حقوق العباد کو ضائع کیا تھا، مثال کے طور پر والدین کے بے رخی کی ہے، والدین کی کم احترامی کی ہے، بے احترامی کی ہے، تو ضروری ہے کہ ان کے دل سے نکالو اس بات کو، سوری کہو، حق ادا کرو ان کا۔ یہ ہے تیسرا مرحلہ۔ اور چوتھا مرحلہ یہاں پر یہ ہے کہ حقوق اللہ کو ادا کرو۔ مثال کے طور پر نماز چھوڑ دی تھی، غلط کام کیا، افسوس ہو گیا، آئندہ پڑھنے کا ارادہ بھی کر لیا، اب یہ حقوق العباد سے تعلق نہیں رہا، حقوق اللہ سے تعلق، آئندہ تم نہیں چھوڑو گے، تو پرانی نماز سے کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے پڑھنے کا ارادہ رکھنا ہے۔ یہ ہو گئے 4 مرحلے۔ اب دیکھیں مرحلہ تبدیل ہوتے ہوتے عمل کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے 2 مرحلے میں قلب کی بات تھی، دوسرے 2 مرحلے میں بات آ رہی ہے حقوق العباد کو انجام دو، حقوق اللہ کو انجام دو۔ ٹھیک ہے جناب؟ یقیناً۔ اب جو تیسرا مرحلہ، 5واں مرحلہ آ رہا ہے، اس میں وہاں فرماتے ہیں کہ تم نے جو حرام سے اپنا بدن بنایا نا، اس کو پگھالو، اس کو ختم کرو، کہ جو تمہارے بدن پر گوشت پوست چڑھ گیا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں جو حرام چڑھ گیا ہے، حرام کھانے کے نتیجے میں، اس کو پگھالو، تاکہ اتنا پگھالو کہ تمہاری باڈی، یعنی تمہاری کھال تمہاری ہڈیوں سے لگ جائے۔ یہ پوری باڈی کو ہمیشہ گلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس صورت میں ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کو گناہوں کی وجہ سے اور حرام خوری کی وجہ سے پروان چڑھایا ہے۔ تو کیا یہ ایک لٹرل مین ہے باڈی کو پگھالنا؟ کیا پگھالنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو حرام لگا ہوا ہے، یہ مجازی معنی نہیں ہے، جو تمہارے ساتھ حرام لگا ہوا ہے، کسی کا مال کھاتے رہے ہو، غصبی مال کھاتے رہے ہو، اسی تمہارا بدن چلا ہے، تو اب تمہاری عبادتیں بھی کرو گے تو اس کی وہ پرواز نہیں ہے، تمہاری جو دعائیں بھی کرو گے اس کی وہ پرواز نہیں، وہ تاثیر نہیں ہونی، تاثیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تمہیں اپنے بدن سے اس حرام کو جدا کرنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ہمارا جو نظام ہے کھانے پینے کا، ہم کھاتے رہتے ہیں، لگتا رہتا ہے۔ اب یہ اسپیشل کیفیت میں آ گیا، گناہ کاری کے نتیجے میں، حرام خوری کے نتیجے میں اس کی پوری باڈی ہی اس سے بلٹ ہوئی ہے۔ تو اگر یہ نارمل زندگی گزارے گا تو اسی پہ لگتا رہے گا۔ بے شک، بے شک۔ اب اس کے لیے اسپیشل ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ پگھالنا ہے، کہ اس کو ختم کرے، اور جب ختم کرے، جیسے آج کرتے ہیں لوگ، ایک عام آدمی اچھا اسمارٹ نظر آنے کے لیے جو ہے وہ ویٹ لوز کرتا ہے نہیں کرتا؟ بے شک کرتا ہے، تو خدا کے لیے نہیں کر سکتا؟ بالکل کرتا ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جو توبہ کے مرحلے پہ جا رہا ہے اور اس نے اپنی باڈی بنائی تھی حرام کاری سے، حرام خوری سے، اب اس کو پگھالے ہوا کیا؟ یہ ہے 5واں مرحلہ۔ یہاں پہ بھی فزیکل کی بات آ رہی ہے، اور یہاں پہ ممکن ہے کہ آج کے زمانے کا کوئی انسان کہہ دے ٹھیک ہے ہم باڈی پگھال لیتے ہیں اور جو ہے وہ فٹنس بھی ہو جائے گی، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن اہم یہ ہے کہ باڈی آپ نے خدا کے لیے کرنی ہے۔ یہ اب جو حرام لگا ہے اس کو ہٹانا ہے، یہاں سے حرام کو ہٹانا ہے۔ آخری مرحلے میں امیر نے فرمایا کہ آخری یہ ہے کہ تم نے حرام کی وجہ سے اپنے باڈی کو جتنی راحت دی ہے نا، اس راحت کو ختم کر دو، اپنی جسم کو تکلیف دینا شروع کرو،
کس کی تکلیف؟ عبادت کی عبادت کی تکلیف. دیکھیں واضح طور پر پیغام مل رہا ہے اور نتیجہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ عبادت میں زحمت ہے، عبادت میں تکلیف ہے. یہ جو تکلیف اور زحمت ہے نا، اس کو برداشت کریں، کیونکہ یہ تو استغفار کے مرحلے میں بات ہو رہی ہے. استغفار کے علاوہ بھی جو عبادت کرنی ہے، جس سے ہم بھاگتے ہیں، ہر کام کر لیں گے، نہیں کریں گے تو کیا نہیں کریں گے؟ عبادت نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں. کیونکہ زحمت کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ہم نہیں جانتے ہیں، روایات کہتی ہیں کہ افضل الاعمال احمزھا، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ ہے جس میں سب سے زیادہ زحمت ہے. جتنی زحمت اٹھاؤ گے اتنا زیادہ تم کو اجر و ثواب ملے گا. جیسے کہ امام حسین کی زیارت کے بارے میں ملتا ہے کہ آدمی پاپ یاد آ جائے تو ہر قدم پہ حج و عمرے کا ثواب مل رہا ہے. بالکل بالکل. تو اگر یہ شخص آرام میں جائے تو اس سے محروم ہو جائے گا. بالکل. وہ اجر تو نہیں ملے گا. کہ وجہ کیا ہے کہ وہ زحمت وہاں پر اس کو مل رہی ہے. مطلب زحمتوں سے آپ کی مراد نماز شب سے ہے، چاہے نماز یومیہ کی کرنے بات سے، کریں، چاہے نوافل کی بات کریں، چاہے مستحبات کی بات کریں، لیکن اپنے آپ کو اس میں ڈالیں، تب جا کے یہ استغفار مکمل ہوگا. اب آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں میں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا وہ وقت میں کیا مختصر ترین عمل کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. تو ان مرحلوں کو احاطہ کر کے پلان کر کے اپنی عمل میں لے کر آئے. لیکن یہاں پہ اہم یہ ہے کہ حقیقت میں ہماری طبیعت میں کام چوری آ گئی ہے. بالکل. ہم یعنی کہ عبادت کے معاملے سے فرار کرتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جا کے دیکھیے گا شب قدر کے اندر جب مختلف اعمال لکھے ہوئے ہیں. رمضان کے مہینے میں پوری 1000 رکعت نمازیں ہیں جو پورے 30 دن میں پڑھنی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جناب علی. اور شب قدر میں لوگ استغفار کے لیے، دعاؤں کے لیے بہت آمادہ ہوتے ہیں. یہ بتائیے کبھی آپ نے دیکھے ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو شب قدر کی وہ 100 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں؟ بہت کم. نہیں پڑھ لیتے نا. بالکل. کیوں؟ وجہ کہہ رہے ہیں آپ نے وقت تو نکالا ہے، آپ اعمال کے لیے تیار ہیں. جو ہے جوشن کبیر بھی سن لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے. بالکل اینڈ میں جا کے اگر کسی پرپوزل رکھا ہوا ہے تو چھوڑی 2-4 رکعت نماز پڑھ لے گا آگے. یہ بھاگ رہا ہے نماز سے یہاں سے نہیں بھاگنا چاہیے. بجا گیا. کیونکہ وہ یہی جگہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ مینڈک کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے. کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو مشکل ترین کام سب سے پہلے کر لیں. جو آپ کو سب سے مشکل لگتا ہے نا اسی کو سب سے پہلے کر لیں. آپ شب قدر کی نمازوں میں سے اگر آپ ڈالیں کم از کم یار سال میں 3 مرتبہ ہی صحیح، 3 دن کے لیے 300 رکعت پڑھ کے تو دیکھو. ہمارے امام، ہمارا ائمہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہمیں 100 رکعت نماز پڑھنے میں سال میں 3 دن میں موت آ رہی ہے. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم سید سجاد کے ماننے والے ہیں، ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، سید الساجدین کے ماننے والے ہیں. کہ ان کی خو، ان کا رنگ ہمارے ہاں کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ بجا یہی آئے گا کہ جو وہ کرتے تھے اس کو اپنائیے. اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ وقت کم ہے، حقیقت میں ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہمارے نارمل روٹین کے مطابق چلے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ ایسا ہی کیجئے. 5 منٹ آپ کے پاس 10 منٹ کرتے رہیے، لیکن پلان تو کیجئے کہ مہینے میں 1 دن نکال لوں میں، ہفتے میں 4 گھنٹے نکال لوں ڈیڈیکیشن کے ساتھ. نماز پڑھنے کو پلان کیجئے نا. ہم کبھی نماز پڑھنے کو پلان نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پلان کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے مجھے تو پلان کیجئے اتوار کا دن چھٹی ہے نا جی، آج نماز مسجد میں جا کے پڑھ لوں گا. پلان کیجئے. وہ پلان نہیں ہوتا ہمارے پاس. یعنی کہ عبادتیں بھی باقاعدہ پلان کرنی چاہیے. پلان کریں گے تو ہوگا نا. کیونکہ وہ پلان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ترجیحات میں چیز شامل ہے. بالکل. اور جو آپ کا سوال جو کہہ رہا ہے، اور یہ آپ کا اپنا سوال نہیں ہے، لوگوں کو سوال یہی ہوتا ہے. جی بالکل. سوال یہ کہتا ہے کہ دین ان کی ترجیحات میں نہیں ہے. ترجیحات میں نہیں، وجہ کہہ رہے ہیں. بالکل اپوزٹ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سوال سے کہ دین کو جب ترجیحات میں لے کر آئیں گے، عبادت کو ترجیحات میں لے کر جائیں گے تو بات نکل جائے گی اور بہت ہی معاملہ تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ وقت نکالنا نہ نکالنا، جب بھی کوئی ہماری ترجیحات آتی نا، کسی بھی چیز کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں. اتنی مصروف زندگی کے باوجود بھی ہم سال میں 2-3 دفعہ جو ہے وہ فارم ہاؤس میں چلے جاتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے. بالکل. آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ چلو ایک دن آپ فارم ہاؤس چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے. یہ پلان کر کے دیکھ لیجیے. فارم ہاؤس سے جائیے اور یہ پلان کر کے جائیے کہ نماز پڑھیں گے وہاں پر. بے شک کیا جا سکتا ہے نا. ترجیحات پہ ہے. آپ کو ریلیکس ہونا تھا، ریلیکس بھی ہو گئے. خدا کے قریب جائیے، وقت نکالیے. اس کے وقت نکالا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ترجیحات میں آ جائے. ترجیحات میں آ جائے. یہ بنیادی نقطہ ہے.
اب اگر دین ترجیحات میں آ جائے تو انسان ہر لمحے کو اپنے لیے استفادہ کر سکتا ہے، اپنے فائدے میں لا سکتا ہے، لیکن فیصلہ کرنا پڑے گا، بے شک آقا، یہ فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ مشکل کام پہلے کرنا ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت جواب دیا ماشاءاللہ آپ نے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، اس آیت کو بہت زیادہ، اس قسم کی آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سے غافل عام طور پر ایسا ہے۔ غافل کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان کی ساری ضروریات پوری ہو جائے نا، ساری ترجیحات مکمل ہو جائے، مثال کے طور پر کسی کا نصب العین یہ کہ میرے پاس مال آ جائے، مال آ گیا، اولاد آ جائے، اولاد آ گئی، اس کی ترجیحات، زندگی کا نصب العین مقصد یہ تھا، وہ مل گیا۔ جب مل گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اسی مال کے ساتھ رہے گا، اسی اولاد کے ساتھ رہے گا۔ بالکل۔ تو پھر خدا کہاں گیا؟ یہ اب خدا سے غافل ہو گیا ہے۔ اچھا، پروردگار عالم نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمیں مبتلا کرے گا، آزمائے گا، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، بالکل۔ کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال چھین کے آزماتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کسی کے پاس مال نہ بھی ہو نا، فقیر ہو، وہ بھی خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہاں آپ حضرت سلمان کی بھی بات کر رہے ہیں اور حضرت ایوب کی بھی بات کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل، جس کے پاس مال ہے جی، وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، جس کے پاس اولاد ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے، جی، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے۔ تو اب الزام نہ مال پہ آنا چاہیے نہ اولاد پہ آنا چاہیے، الزام تو جو غافل ہو رہا ہے اس پر آنا شخص پہ آنا چاہیے کہ تمہاری پرائرٹیز کیا ہے۔ اور خداوند نے متعال اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو، جن چیزوں کی بہتات اور کثرت تمہیں خدا سے غافل نہ کر دے، یا ان کی قلت تمہیں خدا سے غافل نہ کر دے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کی صحیح طرح مقصد پورا ہو گیا نا، اب مال کے ساتھ وقت گزار رہے وہ اپنا، تو خدا سے غافل ہے۔ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ دین زندگی کے ہر جگہ پہ ڈالیں گے تو غفلت کا معنی ہی پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی کہ پرائرٹائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اپنی زندگی میں، اور یہ بات بہت آپ نے بجا کہی کہ ہماری زندگی میں ہم ہر چیز کو تو رکھتے ہیں، مطلب ہمیں صبح 7 بجے یا 8 بجے جگنا ہے کیونکہ ہمیں دفتر کو جانا ہے، یا بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیجئے کہ جس انسان کی جو مصروفیت ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو ہے 5 بجے یا 4 بجے اذان کا وقت ہونے والا ہے، یا چلیے اذان کا وقت تو چھوڑ دیجئے، جب وہ قضا ہونے والی ہے تو قضا ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی بیدار ہو کے ہم نماز کو ادا کر دیں، اور اپنے وقت کو اس وقت کے ساتھ کہ جس میں آپ کی اپنی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو یقیناً یہ ہماری ترجیحات کا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے ترجیح نہیں دے پاتے کس کام کو کیا کرنا ہے۔ اگلے سوال کی جانب آغا صاحب بڑھتے ہیں کہ ہم خود کو کہتے تو ہیں کہ واقعی ہم مصروف ہیں، لیکن ایسے اشخاص بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو دفتری اوقات سے اپنے وقت پہ نکل جاتے ہیں، کوئی اور مصروفیت بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی مصروفیت کو موبائل کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصروف کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہماری مصروفیت ہے۔ اچھا، ایک سروے بھی ہوا تھا جس کے مطابق یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے تقریباً 3.25 گھنٹے اپنے موبائل میں صرف کرتا ہے۔ تو یہ ایک مصیبت ہے، ایک قید ہے۔ اس قید سے، اس مصیبت سے خود کو کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سوال تو بہت حقیقت پر مبنی ہے کہ ایسا ہے جی، لیکن ہر آدمی اس میں مورد الزام نہیں ہو سکتا یقیناً۔ لیکن یہاں پر آ کے جو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ افراد کے جو ایوریج کے حساب سے اپنے دن کے 3 گھنٹے، 3.5 گھنٹے، 2 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ موبائل کو دے دیتا ہے، جی، وہ موبائل کو کیوں ایسا کرتا ہے؟ وجہ ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں، موبائل ہمارا یوز میں ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ رکھتا ہے، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، جب میں اپنی زندگی کا تجربہ جب میں مصروف کر رہا ہوتا ہوں نا، کوئی کام ہے میرے پاس، کوئی مقصد ہے، تو میرا موبائل کے جنرلی 8 گھنٹے کے میسیجز بھی ایسے رہ جاتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں۔ بالکل حق بات۔ اچھا، جب میں فارغ ہوں تو ہر سیکنڈ میں موبائل چیک کر رہا ہوں۔ تو بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ ہم وہ جو ٹائم ہمارے پاس، جو موبائل ہمارا نوٹس کر رہا ہے ٹائم ہمارے پاس، یہ ہماری زندگی کا فارغ ٹائم ہے، بے شک، جس کو ہم نے موبائل کو دے دیا ہے، جس کو ہم کہیں اور دے سکتے تھے،
اور یہ فارغ ٹائم بھی ایسا ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بلاکس میں ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ ہم صبح میں دے دیتے ہیں, کچھ ہم دوپہر میں دے دیتے ہیں, کچھ ہم رات میں سونے سے پہلے دے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے ایک ساتھ ہی دے رہے ہیں, مختلف موقعوں پر وہ ہم دے دیتے ہیں. سمجھدار آدمی وہی ہے کہ یہاں پر آ کے اپنی آپ کو جج کرے, دیکھے کہ میرے پاس فرصت کس موقع پر ہے. اور یہ اس کا جو سمجھ لیں کہ ویسٹیج ہے, ٹائم کا ویسٹیج ہے, جو موبائل نے آ کے, موبائل کی اپلیکیشن نے آ کے بتا دیا ہے کہ تم ویسٹ کر رہے ہو. اس کو پہلے سے ہی یہ ویسٹ کر رہا تھا, آلریڈی ویسٹ کر رہا تھا. یعنی کہ اگر موبائل نہیں ہوتا تو کوئی اور کام کر لیتا یہ, لیکن وہ اعداد و شمار میں اسٹیٹس میں نہیں آ پا رہا تھا. لیکن اگر موبائل آ گیا ہے تو موبائل جو کہ کنزیوم کر رہا ہے تو ریکارڈ بھی کر رہا ہے وہ آ کے, ان کے اپنے اپنے انگیزے ہیں. تو لہٰذا موبائل کو ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم جناب لی وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ادھر ادھر ضائع کر رہے تھے, اس کو کوئی اچھے طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے کہ کوئی انسان موبائل پر ہی صحیح استفادہ کرتے. مثال کے طور پر موبائل آپ کو شوق ہے, دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو قرآن میمورائز کیجئے موبائل پر بیٹھ کر, آپ کر سکتے ہیں, آپ درس سن سکتے ہیں, وہ ٹائم لگائیے. لیکن یہ جو طریقہ آج کل چل رہا ہے کہ جناب لی ہم دین سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو فارورڈ کرنا, بس میں نے کوئی چیز آپ کو بھیج دی, آپ آگے بھیج دی, وہ آگے بھیج دیں, وہ بھی بنا تحقیق کے. نہ میں پڑھتا ہوں, نہ آپ پڑھتے, نہ وہ پڑھتا ہے. بالکل. کسی کو میسج بھیجنا ہے, کسی سے بات کرنی ہے تو تھوڑا سا لکھیے نا کانٹینٹ, آپ کے پاس کریٹیوٹی تو ہو. کریٹیوٹی بھی ہوگی تو کم از کم آپ کا ذہن تو رشد کرے گا نا. بالکل. اور آپ خاموخواہ بلا وجہ لوگوں کو ادھر ادھر کی باتیں شیئر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے ہماری باتیں تو یوں موبائل کا جو یوز ہے ایسا ہی ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں گلی اور محلے کی خالائیں جو ہوتی تھیں ادھر ادھر منہ ڈالتی تھیں, یہاں پہ 4 باتیں لیں, اس کو پہنچائیں, وہاں سے ادھر پہنچائیں, وہاں سے ادھر پہنچائیں. وہ جو خالائیں کام کر رہی تھی وہ موبائل کا, اب موبائل کے ذریعے سب پوری کام. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل بھی غیبتوں کا ایک ذریعہ ہے. وہی ہے کہ ہم فارورڈ جو کر رہے ہوتے ہیں, مجھے آپ کی بات پسند نہیں ہے, میں نے فارورڈ کر دی, تو پسند نہیں ہے تو بھائی ضروری ہے کہ کسی کو فارورڈ کروں میں, فارورڈ کروں, وجہ کیا ہے. اور آپ کی کوئی بات پسند آئی تو ضروری ہے کہ میں اسے فارورڈ کروں. بے شک بے شک. اب ٹائم کنزیوم کر رہے ہیں ہم آ کے, لیکن بیسیکلی وہ ہمارے پاس ایکسس ٹائم ہے. اچھا, یہ موبائل آپ بتا رہا ہے ہمیں جی کہ ہمارے پاس وہ ایکسس ٹائم ہے. ہر آدمی اپنے موبائل میں ایپ لگا سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ دن میں کتنے گھنٹے وہ موبائل پہ کنزیوم کرتا ہے, پھر سوچے کہ یہ کام میں کسی پروڈکٹیو چیز میں لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا ہوں. بے شک. اچھا, آج کل کچھ اس طرح سے لوگ موبائل کی طرف راغب ہو چکے ہیں کہ عبادتوں میں انہوں نے موبائل کو اپنا ایک حصہ بنا لیا, عبادت کرنے کے لیے نہیں. اب مثال کے طور پر کہ نماز کے لیے بندہ کھڑا ہے, موبائل سامنے رکھا ہوا ہے, جیسے ہی نماز ختم کرے گا اس نے سلام پڑھا اور سلام کے بعد موبائل اٹھ کے دیکھے گا, گویا کہ قبولیت کا میسیج آنا ہے اس کو. خیر, بہت آپ نے اچھی جواب دیا. اگلے سوال کی جانب جو ہے بڑھتے ہیں کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نماز فجر پڑھیں گے اور لوگ پڑھتے بھی ہیں, لیکن ایک مسئلہ بنیادی یہ آتا ہے کہ ہم نماز فجر جو پڑھتے ہیں وہ اس کو اپنے وقت پہ نہیں پڑھتے, عموماً قضا پڑھ رہے ہوتے ہیں. یقیناً سب نہیں ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے, اور اس وقت ہم عوامی سوال ہی کر رہے ہیں. تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ نماز فجر کو خصوصاً جو اپنے وقت پہ مقررہ وقت پہ ادا کیا جائے؟ دیکھیں, پہلے سوال کا یہ جواب دیجئے کہ ہمارے اعتبار سے ایک عام مسلمان, ایک مومن ہونے کے اعتبار سے نمازوں میں کوئی فرق ہے؟ نماز فجر اور نماز ظہر میں کوئی فرق ہے؟ نماز تو بہرحال نماز ہی ہے. نماز تو نماز ہے, بس وہ 2 رکعت ہے, 4 رکعت 4 رکعت ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. نماز ہونے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. بالکل نہیں, بالکل. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو پھر ہم کیوں فرق کرتے ہیں؟ ہم پریکٹیکل لائف میں نمازوں میں فرق کرتے ہیں. بالکل. کہ ہمارے ظہر کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہے, مغرب عشاء کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہے, فجر کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہے. کیونکہ میں پہلے بات کر چکا ہوں, دین اور عبادت ہماری ترجیحات میں شامل نہیں. ہمیں نماز سے مزہ نہیں آ رہا ہے, لطف نہیں آ رہا ہے نماز سے. تو جب لطف نہیں آ رہا ہے تو ظہر اثر بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ اتارتے ہیں سر سے, بے شک, بوجھ سمجھ کے. مغرب عشاء بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی اتارتے ہیں سر سے بوجھ سمجھ کے. تو جب بوجھ کو ہم فیل کریں گے تو اتاریں گے نا. نماز فجر کو ہم بوجھ ہی سمجھتے نہیں, سوتے رہتے ہیں. تو لہٰذا وہ سب ایک جیسے ہی ہیں. لیکن یہ والی جو آپ کی بات ہے, پھر آپ کی پچھلی بات سے ایک منسلک ہے کہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. اور ترجیحات کب آتی ہیں کہ نماز میں کوئی لطف تو ہو.
لطف تو ہوگا۔ نماز میں مجھے کوئی لطف ہوگا تو میں کروں گا نا، کسی کام میں اگر مجھے کوئی لطف ملتا ہے تو اس کے لیے وقت نکالتا ہوں، ورنہ میں اس کے لیے وقت نہیں نکالوں گا۔ تو نماز فجر لے لیں یا نماز ظہر لے لیں یا عصر لے لیں، مغرب لے لیں، عشاء لے لیں، بات ایک ہی ہے، پہلے نماز کے لیے فرصت نکالیے، اور فرصت بھی وہ والی فرصت نہیں جس میں باڈی فارغ ہو، فرصت وہ والی جس میں دماغ بھی فارغ ہو۔ دماغ فارغ ہو۔ روایت میں آیا گیا کہ اے میرے بندے، کہ تو میرے لیے میری عبادت کے لیے اپنے دل کو خالی رکھ، فارغ رکھ۔ ہم باڈی تو لے کے آئی جاتے ہیں لیکن دل پھر بھی نہیں لے کے آتے۔ بے شک۔ اب اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو نماز کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے، یقیناً۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر گھر والوں نے کوئی کام دے رکھا ہو تو نماز سلو ہوتی ہے۔ بہت۔ یعنی کہ یہ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم آ کے کہ نماز کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں ہم، بالکل۔ تو کام نہ کرنا پڑے، لہٰذا مثال کے طور پر آپ دیکھیے جمعہ کے دن بڑے مومن ہو جاتے ہیں ہم، وہ طبقہ کے جو مثال کے طور پر جو ہے وہ آفیسز سے وابستہ ہے، جی، کیونکہ آفس نماز کا بریک دیتا ہے، اور بڑا دیتا ہے، بڑا دیتا ہے بریک، تو ہم تو وہاں پر آ کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، دکھانے کو ہم دے رہے ہوتے ہیں لیکن ٹائم اتنا ہم نہیں دے پاتے ہیں۔ مطلب سارا خوشی خضوع اس وقت آ جاتا ہے، اس وقت آ جاتا ہے جو پورے ہفتے نہیں آ پاتا۔ بے شک۔ تو یہاں پر بھی مسئلہ یہی ہے کہ نماز ترجیحات میں آ جائے، نماز کو مجھے دل چاہے، میرا دل نماز کے لیے فارغ ہو۔ بڑی سخت روایت ہے جو میں نے ادھوری چھوڑ دی کہ اے میرے بندے، تو میری نماز کے لیے، میری عبادت کے لیے اپنے دل کو فارغ رکھ۔ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا نا، اسکپ کر رہا ہوں کچھ جملے، اگر تو نے کام نہیں کیا نا، میں تجھے تیرے حوالے کر دوں گا۔ پروردگار عالم نعم المولا و نعم الوکیل ہے، سب سے بہترین وکیل ہے، سارے کام ہمارے وہی انجام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرے وکالت چھوڑ دوں گا، تیرے امور کو میں انجام دے دوں گا، کیونکہ جب تیرے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہیں ہے تو میں تیری وکالت کیوں کروں۔ بے شک۔ اب پروردگار عالم بندے کو کیا کر رہا ہے؟ اپنے حال پر چھوڑ رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، بڑی بد نصیبی ہے کہ رب خالق اپنے بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ سو کہتا ہے نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ساری دنیا کو آپ سے انس ہے، آپ سے دوستی قربت ہے، اور پروردگار نے چھوڑ دیا حال پر، کیا کر لو گے؟ کیا زندگی گزارو گے؟ تمہیں کسی جگہ قرار ہی نہیں ملے گا۔ تم پاپولر ضرور ہوگے، فیم ضرور ہوگا تمہارے پاس، لیکن دل بے قرار ہوگا۔ کیوں؟ کیوں خدا نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے۔ یہ بالکل ویسی بات ہے اگر عام زندگی میں بھی لیں، کیونکہ ہم دفتری باتیں زیادہ کر رہے ہیں، تو آپ ایک ایسے دفتر میں کام کرتے ہیں کہ جہاں پر لوگ عموماً جتنا اسٹاف ہے وہ سب آپ سے خوش ہے، لیکن آپ کا باس آپ سے خوش نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے۔ امید ہے ہمارے ناظرین اس معلوماتی محفل سے فیضیاب ہوئے ہوں گے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے۔ ہم مولانا سید احمد نقوی صاحب کے ممنون ہیں کہ وہ اپنے مصروف اوقات سے ہمارے لیے وقت نکال کے یہاں تشریف لائے، اور ساتھ ہی ہم دعا گو ہیں کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے ان کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔